ایک دن بہلول دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ گیلی ریت کو اپنی انگلیوں کی مٹی کی ڈھیریوں میں بدل کر انہیں پھر سے مسمار کر دیتے تھے۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں اور حیرت میں مبتلا تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ بہلول کا یہ عمل کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا ایسا سادہ عمل بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آخر کار ملکہ اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھروکے سے باہر آئیں اور بہلول کے قریب جا کر اس سے پوچھا، بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ زبیدہ نے مزید دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنے کی خواہش کرے تو کیا تم اسے بیچ دو گے؟ بہلول نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں کیوں نہیں، میں نہ صرف یہ محل بناتا ہوں بلکہ اسے بیچ بھی سکتا ہوں۔ تو پھر اس محل کی قیمت کیا ہے؟ ملکہ نے پوچھا۔ 3 دینار، بہلول نے فوری طور پر جواب دیا۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی سہیلیوں کو حکم دیا کہ بہلول کو 3 درہم ادا کیے جائیں اور ایسا ہی کیا گیا۔ یہ واقعہ ملکہ زبیدہ نے خلیفہ ہارون رشید کو بتا دیا۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے اسے ایک مذاق سمجھا، کوئی سنجیدہ جواب نہ دیا، مگر ایک رات خلیفہ ہارون نے خواب میں جنت کے عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ ان میں سبزہ زار خوشبوؤں سے بھری پھولوں کی کثرت، ٹھنڈی ہوا اور بلند و بالا محلات تھے۔ ان میں ایک سرخ یاقوت کا محل بھی تھا جس پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ خلیفہ نے خواب میں سوچا کہ وہ محل کے اندر کا منظر دیکھے تو صحیح، کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے، دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان نے انہیں روک لیا۔ خلیفہ نے کہا، یہ محل تو میری بیوی کا ہے، اس لیے مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے جواب دیا، یہاں کا قانون مختلف ہے، جس کا نام لکھا ہو صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، کسی دوسرے کو نہیں۔ خلیفہ نے جب دروازے سے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ یہ سوچنے لگے شاید بہلول کی دعائیں زبیدہ کے لیے قبول ہو چکی ہیں۔ وہ ساری رات اس خواب کی وجہ سے مغموم رہی۔ اگلے دن خلیفہ ہارون بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ساحل پر پہنچے۔ وہی منظر دیکھا کہ بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا کر انہیں پھر سے مٹا رہا ہے۔ خلیفہ نے قریب جا کر پوچھا، بہلول تم کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے جواب دیا، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے پھر سوال کیا، کیا کوئی محل یہ خرید سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، میں محل بناتا ہوں اور اسے بیچتا بھی ہوں۔ بہلول نے کہا، تو پھر اس کی قیمت کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ بہلول نے بغیر سوچے کہا، تمہاری ساری سلطنت۔ خلیفہ ہارون نے کہا، اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تم نے یہی محل 3 درہم میں بیچا تھا۔ بہلول نے مسکراتے ہوئے کہا، کل کی بات اور تھی، اس وقت تم نے محل نہیں دیکھا تھا، آج تم نے دیکھا ہے، اسی لیے قیمت میں فرق ہے۔ اس پر خلیفہ ہارون نے بہلول کے سامنے مایوسی کے عالم میں گھٹنے ٹیکتے ہوئے کہا، حضرت آپ میری ساری سلطنت لے لیں مگر یہ محل مجھے دے دیں۔ بہلول نے خلیفہ کی عاجزی دیکھ کر کہا، تمہاری سلطنت کا مجھے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی محبت تو انسان کے بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، تم اپنی سلطنت کو اپنے پاس رکھو، میں تمہیں یہ محل 3 درہم میں ہی دے دیتا ہوں۔ حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بہلول مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے جواب دیا، میں اس قوم کے درمیان ہوں جو مجھے اذیت نہیں دیتی اور اگر غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی۔ میں نے کہا، حضرت روٹی مہنگی ہو گئی ہے۔ بہلول نے کہا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگرچہ ہمیں 1 دینار کے بدلے 1 دانہ ملے، پھر بھی ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے جیسا کہ ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دن کسی نے کہا، بہلول بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا ذمہ دیا ہے۔
बहलोल ने कहा, इसके लिए दफ्तर दरकार होगा, मगर अगर दाना गिनने का कहा जाए तो वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। एक दिन बाजार में खड़े हुए एक शख्स ने बहलोल से पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के बंदे के दरमियान सुलह करा रहा हूँ। शख्स ने पूछा, फिर क्या नतीजा निकला? बहलोल ने कहा, अल्लाह तो मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा और बहलोल को वहां बैठे देखा। इसने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, अब मैं बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। शख्स ने पूछा, फिर क्या नतीजा निकला? बहलोल ने कहा, बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल की हिकमत और बसीरत की बहुत सारी कहानियां हैं जो ज़िंदगी की हकीकतों को वाज़ह करती हैं। इन कहानियों में मौजूद सबक हमें बताते हैं कि इंसान अगर इन पर अमल करे तो वो कामयाब हो सकता है। एक मर्तबा एक शख्स बहलोल के पास आया और कहा, ए दाना बहलोल, मेरे पास कुछ रकम है, मुझे बताओ मैं क्या खरीदूं, मुझे नफा हो। बहलोल ने कहा, रुई और लोहा खरीद लो। चंद दिन बाद रुई और लोहा की कीमतों में अचानक इजाफा हुआ। इस शख्स को अच्छा खासा मुनाफा हुआ। वो शख्स दोबारा बहलोल के पास आया और कहा, ए दीवाने बहलोल, मेरे पास काफ़ी रकम है, मुझे बताओ कि मैं क्या खरीदूं जिससे मुझे नफा हो। बहलोल ने जवाब दिया, प्याज और तरबूज खरीद लो। चंद दिन बाद वो शख्स गुस्से में आया और कहा, जब मैं पहली दफ़ा आया था तो तुमने नफ़ा देने वाला मशवरा दिया था, मगर जब मैं दोबारा आया तो तुमने नुकसान करने वाली चीज़ खरीदने का कहा। बहलोल मुस्कुराकर कहा, पहली बार जब तुमने मुझे दाना बहलोल कहकर पुकारा तो मैंने तुम्हें नफ़ा देने वाली बात बताई, और दूसरी बार जब तुमने मुझे दीवाना बहलोल कहकर पुकारा तो मैंने तुम्हें दीवानों जैसा मशवरा दिया। ये वाक़या हमें बताता है कि हमारे अल्फाज का इंसानों पर कितना असर पड़ता है। अगर हम किसी की इज्जत करते हैं तो वो हमें इज्जत देता है, अगर हम किसी की तौहीन करते हैं तो वो हमें बुरा समझता है। एक दिन बारिश की ज्यादती की वजह से कब्रिस्तान की कब्रों में शगाफ पड़ गई और मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां बाहर निकल आई। बहलोल कब्रिस्तान में खोपड़ियां देखते हुए इस बात पर गौर कर रहे थे कि यकायक बादशाह की सवारी आ पहुंची। बादशाह ने पूछा, बहलोल तुम ये क्या देख रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, तुम्हारा और मेरा बाप मर चुका है, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी और मेरे बाप की खोपड़ी में क्या फ़र्क है। बादशाह ने कहा, क्या मुर्दा, अमीर, गरीब, शाहो गदा की हड्डियाँ अलग अलग होती हैं? बहलोल ने कहा, फिर ये क्यों कि बड़े लोग 4 दिन की झूठी नमूद पर मगरूर होकर गरीबों को हकीर समझते हैं। बादशाह इस बात से मुतासिर हो गया। इस दिन के बाद इसने अपने रवैये में तब्दीली लाई और हलीमी इख्तियार कर ली।